السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہاؤ ڈیڈ اسپین کنورٹ فرام این اسلامک کنٹری ٹو کرسچن کنٹری۔ اسپین کیسے ایک مسلم ممالک سے کرسچن ملک میں تبدیل ہو گیا۔ اسپین ایک ایسا ملک جس کی آج تقریباً سبھی آبادی کرسچن ہے۔ وہی آبادی کچھ وقت پہلے اسلام کو فالو کرتی تھی، کیونکہ اسپین اور پرتگال 700 سال تک اسلام کے انڈر تھے۔ تو ایسا کیا ہوا کہ سبھی آبادی اسلام سے کرسچن مذہب میں منتقل ہو گئی؟ چلیے یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ سال 117 اے ڈی روم، پورے یورپ میں رومن امپائر سلطنت راج ہوا کرتا تھا۔ اگلے 400 سالوں تک رومن امپائرز نے اپنی سلطنت کو کافی زیادہ پھیلایا۔ رومن امپائر، رول آف رومن امپائر، اتنے بڑی سلطنت کو سنبھالنے میں بہت ہی مہنگا پڑ گیا، اس لیے انہوں نے رومن امپائر کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصہ بائزنٹائن امپائر جسٹن I یعنی کہ ایسٹرن بنا، اور دوسرا ویسٹرن رومن امپائر بنا۔ سال 610 اے ڈی میں سعودیہ شہر کے مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسلام کو پھیلانا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ مدینہ سے شروع ہو کر مکہ، مدینہ اور مڈل ایسٹ پر اسلام پھیلا اور اس نے راج کیا۔ 632 اے ڈی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سنبھالی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا دور بڑا اچھا گزارا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا دور سنبھالا، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی بنے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ وہ اس کوشش اسلام میں کامیاب رہے اور تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر صحیح سمت میں چلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو رشید الخلافت کہا جاتا ہے۔ انہی کی خلافت میں اسلام افریقہ سے لے کر ایران، اناطولیہ تک پھیلا ہوا، مگر منافقین اسلام نے 661 اے ڈی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ یہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ثابت ہوا۔ پھر اس کی جگہ امیہ خلافت نے جگہ لے لی۔ اس تخت کی پلٹ سے ہوا یہ کہ اسلام کی دارالخلافہ مکہ سے دمشق سائریہ میں جا بسا۔ سائریہ امیہ خلیفہ وہیں پہ رہا کرتے تھے۔ امیہ خلیفہ نے سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو اپنی طرف کیا اور ایک ایک کر کے اپنی سلطنت کو بڑھاوا دیتے رہے۔ اتنے سبھی علاقوں میں اسلام پھیل چکا تھا۔ اس باؤنڈریز افریقہ سے لے کر باہر تک پھیل چکی تھی۔ اسلامک سلطنت وہ سلطنت بنی جنہوں نے ان سے سب سے پہلے راج کیا، مگر ابھی تک ان کی نظر ایک علاقے پر نہیں بنی تھی۔ وہ علاقہ تھا دا آئیبیرین پینسولا۔ اس وقت وہاں ویسیگیتھس نے راج کیا تھا۔ اس مقابلے کے راجا تھے کنگ روڈرک، مگر اس راجا سے وہاں کی عوام خوش نہیں تھی۔ اس وجہ سے راجا کبھی اپنی کرسی کو نہیں بچا سکا۔ اسی کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا۔ سال 771 اے ڈی میں کاؤنٹ جولین آئیبیریا نے افریقیہ کے موسیٰ ابن نصیر سے مدد مانگی، اور موسیٰ بھی یہ چاہتا تھا کہ اسے بلاوا آئے، اس لیے ایک سنہرے موقع کی طرح اس نے موسیٰ نے ہاتھ ملا لیا۔ اسی وجہ سے کاؤنٹ جولین کے کہنے پر موسیٰ نے اپنی سپہ سالار طارق ابن زیاد کو 7000 فوج کے ساتھ آئیبیریا پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا، اور زبردست جنگ ہونے لگی، دا بیٹل آف گراڈولیٹے۔ اس جنگ میں روڈرک کنگ کی موت ہو گئی، اور اسلام نے آئیبیریم میں بھی
اپنی جگہ بنا لی۔ یہاں آتے ہی دھیرے دھیرے اسلام پھیلانا شروع ہو گئے اور اس کا نام الاندلس رکھ دیا، اور اب امیات نے فرانس کی طرف کا رخ کیا اور بیٹل آف ٹورس لڑا گیا اور یہاں خلافت امیہ کی ہار ہو گئی۔ دوسری طرف بغداد میں رونما ہوئی عباسی خلافت۔ اب عباسیوں نے خلافت امیہ کو جڑ سے اکھاڑنے کی ٹھان لی تھی، اور جو بھی امیہ کے ساتھ دینے کی کوشش کرتا اسے موت کی گھاٹ میں اتار دیا جاتا۔ امیہ جیسے بہت سے لوگوں نے عراق پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر نہ کر پائے۔ اب امیہ خلیفہ عبد الرحمن کے بس میں ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ تھا اندلس۔ انہوں نے فوراً دمشق کو چھوڑ دیا اور اندلس روانہ ہو گئے، وہاں اپنی سلطنت کو بسایا۔ دوسری طرف عباسی خلافت کو تو انہوں نے باقی سب ہی سلطنتوں کو اپنے اندر لیا ہوا تھا۔ اندلس عبد الرحمن کے دور میں بہت بہترین ڈیولپ ہو چکا تھا، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو اپنی اپنی مذہبی عبادات کی آزادی بھی دے رکھی تھی، اور عوام کو بھی بہت خوشی تھی۔ اس طرح وہ علاقہ پھل پھول رہا تھا، سب لوگوں نے سبھی صحیح بنا رکھا ہوا تھا۔ پر 976 AD میں ایک عجیب بات ہوئی کہ عبد الرحمن کے پرپوتے الحاکم II کی موت ہو گئی، اور پھر اس کے 10 سال کے بیٹے ہشام II کو تخت پر بیٹھنا پڑا۔ خلیفہ کی اتنی چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے سارا راج جو ہے وزیروں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کا فائدہ ہوا محمد بن ابی عامر المنصور کو، کیونکہ سارا نظام اس کے کہنے پر چلنے لگا۔ وہ گدی پر نہ ہوتے ہوئے بھی وہ راجہ ہی کی طرح کام کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے عبد الرحمن کی اینٹیں ٹوٹنے لگی اور سب نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اپنے اپنے ملک بنا لیے۔ 23 ریاستوں میں اندلس تبدیل ہو گیا، اسلام کو کمی میں ہونے لگ گئی۔ ڈون پیلایو نے اپنی سلطنت کو نیچے کی طرف پھیلانا شروع کر دیا، امیوں کو دھکیلتے دھکیلتے آسٹریلین امپائر بنا دیا۔ اب کنگ جیمز فرینچ نے اپنا ایراگون سلطنت کو بنایا، اور پورے اندلس میں کرسچن نے اپنی پکڑ مضبوط کرنی شروع کر دی۔ دن بدن مسلم کمزور ہوتے جا رہے تھے اور کرسچن مضبوط ہو رہے تھے۔ پورے اندلس میں اندلس پھیلی ہوئی تھی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر آسٹریلین امپائر نے اسلامک سلطنتوں پر حملہ کر کے کیباڈونگا میں ہرا دیا۔ اس جنگ کے بعد ری کنکویسٹا شروع ہوئی، اپنے کھوئے ہوئے سارے علاقے واپس لینے کے لیے، اور کرسچن سلطنتوں نے کئی بار مسلم سلطنتوں پر حملہ بھی کیا۔ 1085 میں اسٹوریا کے ہاتھ 2 بڑے ریجنز لگ گئے۔ ٹولیڈو بورڈوز کرسچن کے حملوں سے پریشان ہو کر بچے ہوئے اسلامک سلطنتوں نے الموراوی ملک کے بادشاہ یوسف ابن تشفن سے مدد مانگی۔ اس نے اسٹورین پر حملہ کیا، ٹولیڈو کو واپس نہیں لے پائے۔ زلاکا کی لڑائی میں وہ اس کو واپس نہ لے پائے۔ ان مسلم ممالک کو طائفاز کہا جاتا ہے۔ المورابیڈ نے طائفاز کو قبضہ میں لے کر اندر لے لیا، اور یوسف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اسے بھی الموحد نے لڑ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر الموحد بھی لڑ کر آخر 50 سالوں میں 1212 میں کرسچن پاور نے اسے ختم کر دیا، اور پورے آئیبیرین علاقے میں ایک ہی اسلامی ملک بچا، ایمریٹ آف گرناڈا۔ اسلامک راج ختم ہو گیا تھا، مگر مسلمان ابھی بھی آباد تھے۔ انہیں کرسچن مودہرس نام دیا گیا۔ عامر محمد بارہ نے گرناڈے کے تخت پر ایک سمجھوتہ کیا کہ کرسچن راج میں مسلم کو ان کے مذہبی فرائض کو فالو کرنے دیا جائے۔
سال 1492 میں کیسٹائل کی رانی ایسابیلا اور اراگون کے راجا فرڈینینڈ نے ایک رول نکالا۔ اس ڈیکری نے جوس کو سائبیریا سے کھدیڑنے کی بات کی۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ ڈیکری مسلمانوں کے خلاف بھی استعمال کی گئی اور کرسچن سرکاروں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ الپوجارس 1499 میں الپوجارس کا دور شروع ہوا۔ اب وڈرو کو روکنے کے لیے کیسٹائل کی رانی ایسابیلا اور اراگون کے راجا فرڈینینڈ نے ایک دوسرے سے شادی کر لی تاکہ دونوں سلطنت ایک ہو جائیں اور اسلام کے خلاف مضبوط ہو سکیں، اور ایسا ہو بھی گیا۔ دونوں نے ملک کو مضبوط کر لیا اور وڈرو کو کچل کر رکھ دیا، مگر اس سے ہوا یہ کہ مسلم ممالک سے کرسچن کا بھروسہ اٹھ چکا تھا اور کرسچن کا مسلم سے بھروسہ ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کو جلایا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا سلوک کیا۔ لوگوں نے کرسچن مذہب اپنا لیا، زبردستی ان سے کرسچن مذہب بنوایا گیا، یا کرسچن ہو جاؤ یا اس ملک کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ بس جاؤ۔ بہت سے لوگوں نے کرسچن مذہب اپنا لیا، لیکن جو مسلم سمجھتے تھے، مسلمان تھے، انہوں نے اس کو نہیں اپنایا، اور اسپین اور پرتگال اسلامک کرسچن کنٹریز بن گئی، اور آج بھی وہاں کرسچن راج ہے۔ مگر اسلام اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے اور ہر گھر میں اسلام کی تعریف کی جاتی ہے اور اسے اپنایا جا رہا ہے۔ یہ تھی ساری کہانی جس میں سے اسپین کرسچن میں تبدیل ہو گیا۔ انشاءاللہ جلد وہاں پھر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور سچا دین اسلام پوری دنیا میں پھیل کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی بھی مدد فرمائے گا اور اسرائیل کو تباہ کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ویڈیوز کیسی بنا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔